بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ثاقب قدیر. آپ لوگ مجھے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس جو کہ لیگل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان پہ ڈسکشن کرتے ہوئے آپ نے مجھے سنا ہے. آپ نے مجھے لیگل پروفیشن کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کو کس طرح لے کے آیا جا سکتا ہے اس پہ سنا ہوگا. آج ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور ایک ڈفرینٹ انداز سے گفتگو کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ بنی کہ آج ہم صبح ایک جگہ ناشتے پہ اکٹھے تھے ایک دوست کے ساتھ, تو وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیشنلی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں خاص طور پہ انگلینڈ کے اندر, ان کی ریکگنیشن, ان کی اپریزل کا ایک بڑا سسٹم ہے, پروسیجر ہے, طریقہ ہے. یہ چیز نظر آتی ہے کہ کس طرح ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے جو اپنی آپریشنز کرتے ہیں, اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کو انٹرٹین کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں, ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, تو ان کی ایک گورنمنٹ سطح کے اوپر ایک ادارے میں ایک خاص طریقہ کار سے اپریزل اور ریکگنیشن اور رینکنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ ہمارے جو لائرز ہیں, ججز ہیں, ان کا بھی ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ واقعی یار, سوچا میں نے کہ فرسٹ ٹائم میرے ذہن میں آیا کہ یار ہمارے پروفیشن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے ایک دوست سے پوچھا جو کہ لیکچرر ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں یا انٹرنیشنلی اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. تو ان کی طرف سے بھی مجھے کافی مٹیریل ملا, تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے اور کچھ آئیڈیاز, کچھ پروپوزلز ہم دیں کہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز, پاکستانی پروفیسرز, لیکچررز, ججز, لائرز جو پروفیشنلز ہیں, ان کی پروفیشنل ایبلٹی, سکلز, کیپیبلٹیز کو پرکھنے کے لیے کچھ ایک گورنمنٹ سطح کے اوپر ایک ریکگنائزڈ ادارے کی طرف سے ایک سسٹم ہونا چاہیے. تو اسی خیال کے ساتھ میں نے اپنے دونوں دوستوں سے ریکویسٹ کی کہ یار آج ہمیں آپ ٹائم دیں تو ہم ایک چھوٹی سی گپ شپ کریں گے بیٹھ کے اور اس چیز کو ڈسکس کریں گے اور کچھ آئیڈیاز ہم پرپوز کریں گے. اور اگر ہماری یہ پوڈ کاسٹ چلتے چلتے کسی اچھی جگہوں پہ پہنچی, کچھ ایسے لوگ سننے کا جنہیں موقع ملا جو کہ پالیسی میکرز ہوتے ہیں, جو سسٹم میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں, تو شاید وہ ان چیزوں کو سوچ کر یہی انٹرنیشنل نارمز, ٹرینڈز, پیٹرنز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی اپلائی کریں. تو اس سلسلے میں آج میرے ساتھ دو میرے عزیز دوست پارٹیسپینٹس ہماری آج کی پینل ڈسکشن میں موجود ہوں گے. میرے دوست ڈاکٹر رضوان شاہد جو کہ یو کے سے تشریف لائے ہیں, یو کے میں میڈیکل پروفیشن سے متعلق ہیں, سرجن ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہماری آج کی پوڈ کاسٹ پہ. تھینک یو. سر کچھ اپنے بارے میں بتائیے. میرا نام ہے رضوان شاہد اینڈ آئی ڈیڈ گریجویشن فرام علامہ اقبال میڈیکل کالج لانگ ٹائم اگو بیک ان 96. میں پچھلے 22 سال سے یو کے میں ہوں ورکنگ ایز اے آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ اسپیشلائزنگ ان ہپ اینڈ نی آرتھوپلاسٹی اینڈ ٹراما سرجری. تو دیٹس واٹ آئی ایم. ہمارے آج کے دوسرے پینلسٹ ہیں جناب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. انہوں نے ڈینمارک سے پی ایچ ڈی کی ہے, پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاک کیا ہے, بیسیکلی انجینئرنگ لائن سے تعلق رکھتے ہیں. زیادہ تفصیل اپنے بارے میں خود ہی بتائیں گے. ڈاکٹر کمال شاہد, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے بہت کچھ کیا ہے, خود ہی اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے. جی بیسیکلی تو میں ایک انجینئر ہوں. آئی ایم الیکٹریکل انجینئر, اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے بعد ہیونگ سم ایکسپیرینس ود سم زونگ پروجیکٹس آئی وینٹ انٹو دی ٹیچنگ لائن. میں نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے اپنی ٹیچنگ لائن کا آغاز کیا, اور پھر دین آئی ریئلائزڈ کہ ٹیچنگ میں وداؤٹ پی ایچ ڈی یو کین ناٹ پروگریس دیٹ مچ. So I planned for PhD. I went to Denmark for PhD. وہاں سے PhD کرنے کے بعد میں نے پوسٹ ڈاک کی. In 2021 I came back اور I joined as an assistant professor in Institute of Electrical Electronics and Computer Engineering, University of the Punjab. And since then I am working as an assistant professor in Punjab University. سر یہ پوسٹ ڈاک کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ ڈاک کا بیسکلی پی ایچ ڈی کر لینے کے فوراً بعد اگر آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں اور اسی پروجیکٹ پہ یا کسی ڈفرینٹ پروجیکٹ پہ آپ کام کرتے ہیں اپنے سپروائزر اپنے ہی گروپ کے ساتھ, تو اس کو پوسٹ ڈاکٹریٹ بولتے ہیں. اس کی شارٹ فارم ہے پوسٹ ڈاک. اوکے ویل سر, کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف آور ٹوڈیز ڈسکشن. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کے میں اب آسانی کے لیے, چونکہ آپ دونوں ڈاکٹر ہیں, تو ہمارے جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر رضوان شاہد, آپ کو سر میں ڈاکٹر صاحب کہوں گا, اور پروفیسر ڈاکٹر کمال شاہد آپ کو میں سمپل پروفیسر صاحب کہوں گا. ڈاکٹر صاحب پلیز بتائیے کہ پاکستان سے باہر دنیا میں ڈاکٹرز کو کس طرح گیج کیا جاتا ہے, ایویلیویٹ کیا جاتا ہے,
ان کی پروفیشنل سکلز کمپیٹنسی کا کہاں ریکارڈ رکھا جاتا ہے؟ کس طرح ایک جنرل آدمی، ایک عام عوام الناس، جنرل پبلک کسی ڈاکٹر کے بارے میں یہ جان سکتی ہے کہ ہاؤ کمپیٹنٹ ہی از یا ہاؤ ولنریبل ہی از، ہاؤ مینی ٹائمز ہی ہیز بین پنشڈ بائی سم اتھارٹی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا؟ تو یو کے اندر تو جو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یو نیڈ اپریزل ایوری ایئر. ہر سال آپ کی اپریزل ہوتی ہے اور 5 سال کے بعد آفٹر 5 years یو ہیو ٹو ہیو این ری ویلیڈیشن. اب ری ویلیڈیشن کے لیے آپ کا ایک نامینیٹڈ میڈیکل آفیسر ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ میڈیکل ڈائریکٹر ہوتا ہے. سو بیسیکلی ہر سال آپ کی اپریزل ہوتی ہے. اپریزل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے یو نیڈ ٹو ہیو اے فیڈ بیک فرام یور کولیگس، سینئر کولیگس، جونیئر کولیگس, as a doctor, from staff nurses, from paramedics, from medical students, even from domestics. آپ کو MSF جس کو ملٹی سورس فیڈ بیک بھی کہتے ہیں یا 360 فیڈ بیک کہتے ہیں وہ آپ نے لینا ہوتا ہے. فیڈ بیک کے علاوہ جو آپ کا اپریزر ہوتا ہے، آپ اپریزی ہوتے ہیں، آپ کا جو اپریزر ہوتا ہے آپ کی ایک فارم آپ نے فل کرنا ہوتا ہے. اس فارم میں یو ہیو ٹو اٹیچ یور ڈاکومنٹس کہ آپ نے پورے سال میں ان سمپل ورڈس کیا پڑھا لکھا، ہاؤ ڈیڈ یو ڈو یور CPTs، آپ نے کس طرح کیے. 100 CPTs ہوتے ہیں جو آپ نے ایکسٹرنل کرنے ہوتے ہیں. CPT مینس کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، جس کو یہاں پہ CME بھی کہتے ہیں، کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن. اس کو CPT تو امریکہ میں اس کو CME کہتے ہیں، یورپ والی سائڈ پہ CPT کہتے ہیں. تو CPT یو نیڈ 100 points. 100 points means 100 hours sort of, and 100 external, 100 internal. External means آپ کہیں اور جا کے کورسز کریں، میٹنگز اٹینڈ کریں ایٹسیٹرا. And you get a certificate, you have to provide a certificate in most of the cases. Internal کے لیے you self-certify. So CPTs, your multi-source feedback, courses, achievements, your PDPs, personal development plans. پچھلے سال کی جو آپ کی اپریزل ہوتی ہے اس میں PDPs ہوتے ہیں کہ میں نے اگلے سال کیا کرنا ہے ایز اے ڈاکٹر. میں نے بگ ریویژن سرجری کرنی ہے، پارشل نی ریپلیسمنٹ کرنی سیکھنی ہے، اتنے کرنے ہیں ایٹسیٹرا. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. And then you and your appraiser or appraiser, both of them come up with a plan. You have a meeting, and in the meeting you decide what would be the future. اگلے سال کے آپ کے PDPs کیا ہوں گے. یعنی کہ میننگ دے بھائی کہ ایک اچھا خاصا لمبا چوڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے کہ آپ نے کیا کر لیا، آپ نے اس کی بھی رپورٹنگ دینی ہے، آپ کیا آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے اس کا بھی پورا ایک روڈ میپ دینا ہے. جی. اچھا، اس کو اوور آل جو ہے یو کے کی گورنمنٹ آرگنائز کر رہی ہوتی ہے یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں؟ یو کے اندر جنرل میڈیکل کاؤنسل ہے جی. جنرل GMC ریگولیٹس از دا ریگولیٹر لائسنسنگ باڈی. ٹھیک ہے. جب میں اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیا ہے اس طرح کی باڈی؟ جس کو آپ PMC کہتے ہیں. PMC ورسز GMC یو کے میں. What they say is they protect the doctors and protect the patients, which is what they do actually. Okay. It's a very strict body. GMC کی اگر آپ کے پاس رجسٹریشن نہیں ہے تو آپ مریض کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اچھا، یعنی کہ آپ MBBS آپ نے کر لیا، آپ ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، فیلوشپ کر لی، وٹ ایور، آپ نے PMG میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہے. GMC سوری. جی. تو آپ جو بھی ہیں آپ نے GMC میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہے. جی. اس کے علاوہ آپ نہ تو سمپل میڈیسن پرسکرائب کر سکتے ہیں، نہ کسی کو آپریٹ کر سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اب آپ جتنے بھی آپریشنس کریں گے تو کیا وہ GMC کو پتہ چل رہا ہوگا؟ سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے. مثال کے طور پہ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں. ٹھیک ہے. میں اسپیشلائز کر رہا ہوں ہپ اور نی آرتھوپلاسٹی. نی ریپلیسمنٹ کرتا ہوں، ہپ ریپلیسمنٹ کرتا ہوں. دس از مائی ایریاز آف انٹرسٹ. تو ہمارا ایک گورنمنٹ کی ریگولیٹری باڈی ہے NJR، نیشنل جوائنٹ رجسٹری. اٹس اے پبلک ڈومین. اب یہاں پاکستان میں بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مثال کے طور پہ اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں نے پچھلے 3 سال میں کتنے آپریشن کیے. ٹھیک ہے. نیشنل ایوریج کیا تھی، میری ایوریج کیا تھی. فار ایگزامپل the national because I just had my appraisal, so that's why I can remember the figures. National average 3 سال کی total hip replacement 131. نیشنل ایک ایوریج جو ڈاکٹر کی تھی، پلاسٹک سرجن. ٹھیک ہے. آرتھو وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر چیز آپریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جو ہپ ریپلیسمنٹ کرتا ہے وہ ہپ ہی کرتا ہے، جو شولڈر کرتا ہے وہ شولڈر ہی کرتا ہے. اوکے. جو نیشنل ایوریج ہے 131. الحمدللہ میری 394 کے قریب ریپلیسمنٹس ہے. اچھا، فینٹاسٹک. 3 times above the national average. So obviously if you do more, the risk of getting complication is more, isn't it? اب زیادہ آپریشن کریں گے تو اب پروبیبلٹی بڑھتی چلی جائے گی. نمبرز بڑھیں گے، پروبیبلٹی آف رسک بھی بڑھے گا، پروبیبلٹی آف اپریزل بھی بڑھے گی. ایگزیکٹلی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ہر سال
NJR आपको अपनी रिपोर्ट भेजता है कि ये आप एज अ सर्जन ये आपके करतूत हैं, आप समझ लें. हाँ. आपको फनल प्लॉट भेजता है, फनल प्लॉट में एक बेसलाइन होती है एंड देन डिविएशंस होती हैं, सो हर साल एक डॉट लगता जाता है. तो अगर आपके अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हुए हैं तो वो भी वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं. बिल्कुल, अगर आपकी रिवीजन होती है, रिवीजन हुई है, आपका केस किसी वजह से रिवाइज हुआ है, वो रिकॉर्ड जमा होता है. हॉस्पिटल इज सपोज टू कलेक्ट इट. ठीक है. तो टेक्निकली इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका हॉस्पिटल भी कनेक्टेड है, और आप चूंकि हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसके वाया आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ Definitely. NGR के साथ आप कनेक्टेड हैं. नेशनल जॉइंट रजिस्ट्री बेसिकली NJR. अगर आप आउटलायर हो जाते हैं, आउटलायर मींस इफ यू स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, आपका कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा हो गया, परसेंटाइल निकालते हैं ना, हाँ, हाँ, उसको हाँ. एडजस्टेड रेट कहते हैं, एडजस्टेड जो भी है. तो अगर आप आउटलायर हो जाएं तो देन NJR informs the medical director of the hospital कि ये सर्जन साहब जो ऑपरेट कर रहे हैं इनका कॉम्प्लिकेशन रेट हाई. देन द मेडिकल डायरेक्टर कैन कॉन्टेक्ट यू एंड से स्टॉप ऑपरेटिंग, ओके. लेट्स पॉज, क्यों ऑपरेट वो हो रहा है. ठीक है. सो दैट्स वन ऑफ द फिगर्स. तो सिमिलरली अगर आपने गुज़श्ता 6-8 महीने या 1 साल पूरा, हम फर्ज करते हैं कि 1 साल की वैल्यूएशन आती है, तो 1 साल में कोई ऑपरेट ही नहीं किया तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. डेफिनेटली. सो यू आर सपोज टू डू एटलीस्ट अ बेयर मिनिमम ऑपरेशन. एक मिनिमम है, ऐसा नहीं है कि साल आप छुट्टियों पे थे या यू आर ऑफ सिक एंड देन यू नो. मिसाल दे रहा हूँ, हिप रिप्लेसमेंट जैसे हमारी टोटल हिप या टोटल नी रिप्लेसमेंट है, आपका मिनिमम नंबर 25 है. 1 साल में कम से कम आपने 25 करने हैं. अगर उससे आप कम हैं तो दे कैन आस्क यू टू स्टॉप ऑपरेटिंग एंड आस्क यू द रीजन. सो यू हैव टू हैव अ गुड रीजन कि आपने क्यों नहीं किया इतना ऑपरेशन, कि आप बीमार थे या फिट नहीं थे, अगर फिट नहीं एटसेट्रा, ऑल दोस रीजंस. तो वो इस बुनियाद के ऊपर आपका लाइसेंस टर्मिनेट भी कर सकते हैं कि यू आर कंटिन्यूअसली नॉट. टर्मिनेट नहीं कर सकते वो. देन यू आर, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, दे वुड लाइक टू नो द रीजन. जैसे ठीक है, मिसाल के तौर हो पर गया. बट इफ यू आर अनेबल टू जस्टिफाई देम देन व्हाट वुड they हैपन? can send you for they offer you, there are various options available. Retraining, you can start that's how the things work actually. आपका जो मेडिकल डायरेक्टर होता है, क्लिनिकल डायरेक्टर होता है या लीड क्लिनिशियन. मिसाल के तौर पर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में हम वी हैव 16 कंसल्टेंट हैं. अगर एक नहीं है में से एक अंडर परफॉर्मिंग है, देन लीड क्लिनिशियन विल हैव अ मीटिंग विद हिम एंड सी वेयर दे कैन हेल्प हिम. इस तरह नहीं है कि उनको फायर किया जाए. यू नो दे आर प्रोवाइडेड अ सपोर्ट एंड द सपोर्ट कैन बी इन डिफरेंट वेज. दे कैन बी सेंट फॉर अ रीट्रेनिंग, सम कोर्सेज, और स्क्रब विद अ कोलीग, किसी कोलीग के साथ ऑपरेट करें. इस तरह की ये सारी चीज़ें. अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या रीज़न हो सकती है बेसिकली कि वो हॉस्पिटल में मौजूद भी हैं और फिर वो ऑपरेशन नहीं करेंगे, या तो वो लीव पे चलेंगे या क्या वजह होगी? सिक लीव हो सकती है, कोई बीमार भी हो सकता है, ऑपरेटिंग हो सकती है. लेजीनेस इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ओवर देयर. एज अ कंसल्टेंट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. तो जी ये चीज़ है. अब मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये रीवैलिडेशन आई क्यों. जब मैं NHS में मैंने काम करना शुरू किया, NHS इज़ अ नेशनल हेल्थ सिस्टम. दुनिया के जो 10 बड़े एम्प्लॉयर हैं उसमें से NHS कम्स ऑन 5th और 6th आई थिंक. नेशनल हेल्थ सिस्टम, तकरीबन 1.7 मिलियन एम्प्लॉईज हैं NHS के अंदर. 1.7 मिलियन 1.7 मिलियन इन वर्ल्ड वाइड, सिर्फ UK के अंदर. सिर्फ UK? जी. Amazing. It's a big organization, and obviously there are SOPs, there are rules and regulations, and it doesn't run on its own. इनकी और भी organizations हैं साथ. तो जब मैंने NHS में वो काम करना शुरू किया back in 2003, there was not any revalidation. So what happened is कि there was a doctor who was a serial killer, Harold Shipman. Anyone who is interested can search online. Harold Shipman was the doctor जिसने के 250 बंदे मारे, 250 patients, not बंदे नहीं, patients जो. और हमारे से मुराद killed them While doing operations? overdoses Sure. of the painkillers. Okay. As I said, this is something which is actually in public domain. Again, you can आप जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि हैरोल्ड शिपमैन था क्या. उसकी स्टोरी आप पढ़ें. ब्रीफली स्टोरी उसकी ये है कि वो 70s में डॉक्टर बना, मैनचेस्टर के अराउंड उसका क्लिनिक था. उसकी अपनी फैमिली लाइफ स्टोरी है कि उसकी मदर जो है शी वाज सफर्ड फ्रॉम लंग कैंसर. वो अपने आप को शायद गालिबन पैथेडीन उनको देते थे, पेरिफेरली पैलिएटिव केयर पे थी, पेन किलर्स, पैथेडीन. कट शॉर्ट द स्टोरी, उसने मदर तो उनकी डेथ हो गई, उसने वो जो है
पेन किलर्स इस तरह के पेशेंट्स को ओवरडोज में लगाने की शुरू कर दिया. डायमोर्फिन, यू विल बी सरप्राइज टू नो डायमोर्फिन इज़ हेरोइन, वेरी गुड पेन किलर, इट्स अ कंट्रोल ड्रग. हमारे रीजन में बनती है पाकिस्तान और उसके गिरदोनवा में, लेकिन यहाँ पे उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए. Anyway, cut short the story. Harold Shipman killed 250 patients. He was उसकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो 1998 में पकड़ा गया, जेल में गया, और फिर in the prison he committed suicide in 2006, I think 5 or 6. तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए कि हम किस तरह पता चले हमें कि इस तरह के डॉक्टर्स हैं जो कि मरीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रीवैलिडेशन का प्रोसेस आया जो कि आई थिंक अराउंड 2010 शुरू हुआ, मुझे इसी तरह याद पड़ता है. एंड रीवैलिडेशन में ये होता है कि 5 साल आपने, हर साल आपने, आपकी अप्रेजल होती है. अप्रेजल में आपका जो अप्रेजर होता है वो मेडिकल डायरेक्टर को सबमिट करवाता है, और मेडिकल डायरेक्टर या जो अप्रेजल आपका ऑफिसर है वो फिर आफ्टर 5 years they recommend you or not recommend you, whatever, and then that goes to the GMC, and then GMC send you a letter के thumbs up, you have been revalidated for next 5 years. ठीक है, जैसे मेरी अभी रिसेंट हुई है, मेरी नेक्स्ट ईयर 2030 में इंशाल्लाह. सो ओके, तो अब आपने चूँकि पाकिस्तान में भी जो है मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, आप बताएंगे कि पाकिस्तान में इसके इक्विवेलेंट कुछ होता है कि यहाँ तो हमने तो कुछ नहीं सुना ऐसा. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक दैट. लेकिन तो लॉ तो इस तरह के मौजूद है कि अगर डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस होती हैं तो उसके ऊपर हम केस भी फाइल कर सकते हैं. टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट फैमिलियर विद दोज लॉज. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा देयर आर वेरियस अदर थिंग्स. यहाँ पे लोग जो है वो हर चीज़ अल्लाह पे डाल देते हैं कि क़ज़ा इलाही से फौत हो गया है, तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है हर चीज़ पे, इसमें कोई वो नहीं. लेकिन अगर डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है तो दे शुड एक्सेप्ट इट. फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट के होनी नहीं चाहिए. ठीक है, यूके में एक नई चीज़ है फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, नियरली 10 years नाउ, GIRFT, GIRFT, गेट इट राइट फर्स्ट टाइम. ठीक है, ये नहीं है कि आप जो है वो पहला ऑपरेशन करें और वो आपका पहला ही ऑपरेशन हो और मरीज जो है वो फारग हो जाए. ठीक है ना, तो यू हैव टू गेट द थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम. GIRFT, गेट इट राइट फर्स्ट टाइम. ठीक है, जैसे मैं जिस यूनिट में काम करता हूँ, इट्स अ GIRFT accredited यूनिट इन द यूके में 198 हॉस्पिटल हैं, तो दीज आर 8 सर्जिकल हब्स. सो वन ऑफ देम 8 में एक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ काम करता हूँ. So it has that's why I'm a high volume surgeon. So GIRFT accredited, getting it right first time is something which I believe should be implemented here as well. It will be difficult क्योंकि यहाँ पे accountability का major issue है कि basically I think the things are not there. So there's so much to do, to be honest. There's so much to do. Yes. लेकिन अगर देखा देखी हर चीज़ वेस्ट को फॉलो हम लोग कर रहे हैं, तो इस तरह के जो डिसिप्लिन पैरामीटर्स हैं, रूल्स हैं, हम इनको क्यों नहीं फॉलो करते? आपने क्या देखा है यहाँ पे प्रोफेसर, MS, जो सीनियर आपके डॉक्टर्स होते हैं, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? जब बाहर जाते हैं तो अमल करते हैं. ओपनली स्पीकिंग, अब मैं जहाँ पे नेशनल NHS में काम करता हूँ, हमारे जो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, प्लीज़ डोंट गेट इट रॉन्ग, आई एम नॉट ट्राइंग टू, हमारे जो नेशनल NHS के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं उसमें आपके मिलिट्री के भी पेशेंट्स आते हैं, एंड दे आर एब्सोल्युटली ट्रीटेड द सेम वे एज सिविलियंस. ओके, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. MPs आते हैं जिनको आप यहाँ पे MP कहते हैं, MNA कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे MP कहते हैं, मेंबर. MPs आते हैं, they are not with 10 other peoples, they just come as a layman, they sit out there, वहाँ बैठते हैं, उनकी जब अपनी बारी आती है वो बारी पे आके दिखाते हैं. इस तरह नहीं होता कि they jump the queue unless you want to see them for A, B or C reason, that's up to you. They come and they sit there, they are seen as any other patient. Okay, तो वेल, तो इट मीन्स कि हम इस तरह की चीज़ों के फ़िलहाल ख्वाब ही देख सकते हैं पाकिस्तान में. वेल सर, प्रोफेसर कमाल शाहिद, जैसा कि मैंने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं कहूँगा, चाहिए जाएगा कि आप अभी फुल प्रोफेसर नहीं हैं, लेकिन एनीवेज हम अपनी डिस्कशन के लिए आपको प्रोफेसर कमाल, मुझे ये बताइए कि आपका भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, PhD आपकी डेनमार्क से है, इसके अलावा आपने पोस्ट डॉक भी वहीं से किया, तो वहाँ पर प्रोफेसर, लेक्चरर्स, असिस्टेंट लेक्चरर्स, फिर आगे एसोसिएट प्रोफेसर्स,
ان سب کی ہائرارکی جو ہے وہ جسٹ 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے تو وہ پروموٹ ہو گیا, یا ساتھ کچھ اسکلز کوالیفیکیشنز بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. سب سے پہلے تو میں کلیئر کروں کہ آپ نے پروفیسر کہا, تو پروفیسر سب سے پہلے ایک پوسٹ کا نام ہے. عام طور پہ جو پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے, جو پڑھا رہا ہوتا ہے, اس کو لوگ پروفیسر بولتے ہیں. سو دیٹس ناٹ دا کیس. پروفیسر ایک بہت پریسٹیجیس قسم کی پوسٹ ہے جو بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد پھر آپ کو ملتی ہے. پاکستان میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایز اے لیکچرر بھرتی ہوتے ہیں, اور کچھ عرصہ جب آپ سرو کرتے ہیں, آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. پی ایچ ڈی کے بعد کچھ یونیورسٹیز میں یہ رول ہے کہ ایز سون ایز یور پی ایچ ڈی از ڈن یو بیکم این اسسٹنٹ پروفیسر. اچھا, اسسٹنٹ پروفیسر بن لینے کے بعد پھر آپ کی دوڑ ہوتی ہے, آپ ایسوسیٹ پروفیسر بنتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے, اور خاص طور پر اگر میں انجینئرنگ کی بات کروں تو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں یہ تمام ریگولیشن بنائی جاتی ہیں, اور ہمیں اس کو جو ریگولیٹری باڈی ہماری ہے وہ ایچ ای سی ہے, جو جس نے یہ رولز بنائے ہیں کہ پی ایچ ڈی کے بعد 5 ایئرس پلس آپ کی 10 پبلیکیشنز, انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں, اس کی کچھ کرائٹیریاز ہیں, وہ اگر مکمل ہو جاتی ہیں تو یو بیکم ایلیجیبل فار بیکمنگ ایسوسیٹ پروفیسر. ایلیجیبل آپ ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ہیں تو آپ سلیکشن بورڈ کے انتظار میں رہتے ہیں. کئی کچھ بہت بڑے بڑے عرصے بھی لگ جاتے ہیں اس میں, آپ باقاعدہ ایسوسیٹ پروفیسر نہیں ہوتے. کئی ایسے کیسز ہیں جو اسسٹنٹ پروفیسر تھے اور اسسٹنٹ پروفیسر ہی ریٹائر ہو گئے اور وہ ایسوسیٹ پروفیسر نہیں بن سکے. بہرحال آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ایسوسیٹ پروفیسر بننے کے. ونس یو بیکم این ایسوسیٹ پروفیسر, اس کے بعد پھر ایک نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے. آپ نے 15 ایئرس پلس آپ کی 15 پبلیکیشنز ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے, انٹرنیشنل پبلیکیشنز. پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں پروفیسر بننے کے لیے. اچھا, ابھی بھی آپ ایلیجیبل بن گئے. ایلیجیبل بننے کے بعد آپ کا کیس ابراڈ جائے گا, اور وہاں سے جو بڑے پروفیسرز ہیں وہ اس کو ایگری کریں گے کہ یس ہی از ایلیجیبل, اور پھر آپ کا یہاں پہ کچھ سلیکشن بورڈ ہوتا ہے اگر آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ہیں, اور دین یو بیکم اے پروفیسر. تو پاکستان میں یہ سارا سینیریو ہے کہ آپ کی ایلیجیبلٹی اگر ہو بھی جاتی ہے, یو آر اسٹل باؤنڈ کہ آپ سلیکشن بورڈ میں اپیئر ہوں, اینڈ دین یو بیکم یو گو ٹو دیٹ پوسٹ بیسیکلی. پاکستان سے باہر کیا ہوتا ہے؟ پاکستان سے باہر یہ ہے کہ آپ ایز سون ایز یو آر ایلیجیبل آپ کا کیس آگے جاتا ہے, اور اگر جو کمیٹی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ واقعی آپ کا کام اس لیول کا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو اسسٹنٹ پروفیسر کے بعد ایسوسیٹ کی ڈگری, ایسوسیٹ پروفیسر کا جو عہدہ ہے وہ دیا جائے, تو کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے اور فوراً آپ کو دے دیا جاتا ہے, چاہے پوسٹ ہو یا نہ ہو. جی, 12 پوسٹ تو ہونی چاہیے. اگر پوسٹ ہے تو تبھی آپ کو آفر کی جاتی ہے. اگر پوسٹ نہیں ہے تو بعض صورتوں میں پروجیکٹ وائز بھی پوسٹ کریٹ کر کے بھی آپ کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ٹینیور ٹریک کی ایک اسکیم ہے کہ ٹینیور ٹریک کیا ہوتا ہے, ایک ہم بیسک پے اسکیل پہ ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ طور پر آپ کا ایک سلیکشن بورڈ اور اس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. جو ٹینیور ٹریک والے ہوتے ہیں, ٹی ٹی ایس جن کو کہتے ہیں, ان میں یہ چیز نہیں ہوتی, ان کو بالکل انتظار نہیں کرتے, بلکہ جیسے ہی ان کی جو ان کی ایلیجیبلٹی ہے وہ فائنل ہوتی ہے, وہ ایز سون ایز دے آر ڈن وہ اگلی پوسٹ پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو باہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ساری ریکوائرمنٹس فلفل آپ کر رہے ہیں تو آپ کو فوراً ہی وہ نیکسٹ پوسٹ پہ بھیج دیتے ہیں. اور نہیں, اس میں ٹیکنیکلی آپ کا ڈیوریشن آف سروس جی پلس کیا دیکھنا ہے انہوں نے, نمبر آف پبلیکیشنز, وہ ضروری ہیں, لازمی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں یا یہ بات ماننا درست ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے نمبر آف پبلیکیشنز ہوتی ہیں ان سب پروفیسرز کی, ڈاکٹرز کی, ایسوسیٹ پروفیسرز کی, اسسٹنٹ پروفیسر کی, وہ کرتے ہیں, پبلش کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ ہی پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل, پاکستان میں بھی کرائٹیریا تو بالکل بنا ہوا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو پبلیکیشن کا لیول ہے ایچ ای سی نے تو اس کو بالکل ایک فکس کیا ہوا کہ یہ لیول ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح سے اس کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے وہ پروسیس ہرگز نہیں ہے. آپ پبلیکیشنز آپ کی مارکیٹ میں ہیں, اویلیبل ہیں, لیکن وہ پبلیکیشن میں آپ باقاعدہ طور پر انوالو تھے کہ نہیں, یا آپ کا صرف نام اس میں موجود ہے, اس کو باقاعدہ طور پر اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا. آپ نہیں, یہ چیز تو ہم باہر کے ملک میں بھی کیسے پکڑیں گے کہ جو ایک پیپر ہے, ریسرچ پیپر ہے, وہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے لکھا ہے, تو کیا ثبوت ہے کہ وہ مسٹر اے بی سی نے ہی لکھا ہے, اس کے اسٹوڈنٹ اس پہ کام نہیں کیا؟
جی بیسکلی وہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے پبلیکیشن کر لی, صرف پبلیکیشن از ناٹ دی کرائٹیریا. پبلیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے پروجیکٹس جن پہ آپ نے کام کیا نا وہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. پاکستان میں صرف آپ کی نمبر آف ایئرس پلس پبلیکیشنز ہیں. باہر پبلیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے انٹرنیشنل اور نیشنل پروجیکٹس ہیں جن پہ آپ نے کام کیا, ان کی بیس کے اوپر آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. لیکن ٹیکنیکلی دو چیزیں تو کامن ہو گئیں کہ پاکستان اور ابراڈ کے اندر کرائٹیریا فار پروموشن آف پروفیسر لیکچرر ایٹسیٹرا وہ یہ ہے کہ آپ کی نمبر آف ایئرس پلس آپ کی پبلیکیشنس. پاکستان سے باہر ایک تھرڈ چیز ایڈ ہو جاتی ہے, وہ ہے کہ آپ نے ان پبلیکیشنس کی بنیاد پہ آپ نے پروجیکٹس کیا کیا کیے ہوئے ہیں. اچھا, اگر یہ چیز اگر کمی پائی جا رہی ہے تو ممکن ہے کہ آپ کی جو سکسیس ہے یا آپ کی جو پروموشنز ہیں وہ رک بھی سکتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کی نمبر آف پبلیکیشنز پوری ہیں لیکن آپ نے کسی بھی انٹرنیشنل یا نیشنل پروجیکٹ میں کام نہیں کیا ہوا تو وہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں. اور ایسے بہت سے کیسز میں نے دیکھے کہ وہ بھی پروموشن نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی نیشنل یا انٹرنیشنل پروجیکٹ میں انوالو نہیں ہو جاتے. اچھا, اب یہ پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کوئی اگر انجینئر ہے یا میڈیکل کا کوئی پروفیسر ڈاکٹر ہے جو لیکچرر ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پروجیکٹ پہ کام کر سکتا ہے. لیکن اب کوئی لٹریچر سے متعلق سبجیکٹس ہے یا سوشیولوجی ہے, سائیکالوجی بھی چلیں کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہے, لٹریچر سے متعلق سبجیکٹس ہیں اگر یا ہسٹری سے متعلق ہے, تو وہ اسسٹنٹ پروفیسر کس پروجیکٹ پہ کام کرے گا؟ جی اس میں لٹریچر والے بھی ان کے بھی اپنے کچھ پروجیکٹس تو ہوتے ہی ہیں. فار ایگزامپل انہیں کیس اسٹڈیز ہیں, انگلش لٹریچر کی کیس اسٹڈیز ہوں گی, ان پہ وہ باقاعدہ طور پہ انوالو تو ہوں گے. خاص طور پہ جس طرح آپ نے یہ لٹریچر کی ہی ہم ایگزامپل لیتے ہیں, بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جن کو ڈے ٹو ڈے لائف میں اب لینگویجز ہیں. اب ہم یورپ کی بات کریں, وہاں پہ لینگویج کو دیکھا جائے گا کہ انگریزی بولنی چاہیے نہیں بولنی چاہیے. ڈینش میں ڈینمارک میں تھا, ڈینش لینگویج کے کیا اثرات ہیں, اگر ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے تو کل کو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ختم ہو جائے. تو اس طرح کے جو کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ لوگ کام کرواتے ہیں. اگر وہ لوگ اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر انوالوڈ ہیں تو تب وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ اس نے ریسرچ بھی کی ہے, وہ پروجیکٹ میں انوالو رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر ٹائپ کے پروجیکٹس ہی ہوں, وہ اس طرح کے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں جن میں وہ ان کو انوالو رہنا ہی پڑتا ہے. آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ آرٹیکلز لکھنے ہیں تو ریسرچ کس چیز پر ہوتی ہے؟ وہ پروجیکٹس ہی ہوں گے نا, جن کے اوپر پروجیکٹس کریں گے, پروجیکٹ کے بعد ہی اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے اس کو وہ پبلیکیشن کی فارم میں آپ سبمٹ کرواتے ہیں. تو بیسیکلی وہ the project leads to a publication, a good publication. So اسی لیے پروجیکٹ از اے مسٹ. اب پاکستان میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پہ پروجیکٹ کچھ بھی نہیں ہے, بس پبلیکیشنز کسی اور جگہ پہ ہو رہی ہیں, ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ یار میرا بھی نام ڈال دو, تو یوں ان کی نمبر آف پبلیکیشنز تو پوری ہو گئی, لیکن وہ جو پروجیکٹ والا کیس تھا وہ بالکل زیرو ہے. جیسا کہ رضوان صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کے تو ظاہر ہے یو کے میں ایک ادارے ہیں, NHS ہے, دیگر آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آپ کی باقاعدہ پبلش کرتی ہیں, پبلک کرتی ہیں آپ کی پرفارمنسز, اپریزلز کی بیس پہ, آپ کے آپریشنز کی بیس پہ جو بھی آپ نے کام کیے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے ٹیچنگ سے وابستہ یونیورسٹی, کالجز یا اسکولوں میں جو اساتذہ ہیں, ان کی بھی ایسا کوئی ادارہ ہے جہاں سے جا کے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یار یہ پروفیسر کی تو یہ کیپیبلٹیز ہیں, یہ اچیومنٹس ہیں, یہ ٹارگیٹ ہے, اس کا ڈیٹا یہاں پہ اویلیبل ہے. جی انفارچونیٹلی ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروموشن کا کرائٹیریا ٹیچنگ ہے ہی نہیں. کتنا عرصہ ٹیچنگ کی, کیا پڑھایا, کیسے پڑھایا, ٹیچنگ کی کوالٹی کیا تھی, ٹیچنگ سکلز کیسی ہیں, بالکل نہیں دیکھا جاتا اس کو. پروموشن کا ایک ہی پاکستان میں جی دو ہی کرائٹیریاز ہیں. نمبر 1 آپ کے نمبر آف ایئرز آپ نے پورے کیے ہیں, اور نمبر آف پبلیکیشنز. یہاں پہ ٹیچنگ انوالو ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. نہیں تو باہر کیا ہے؟ باہر میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر آف ایئرز میں نہیں, دیٹس فائن, وہ میں سمجھ گیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے باہر دنیا میں اگر ہم نے کسی پروفیسر کو ڈاکٹر کی طرح گیج کرنا ہے کہ بھائی اس کی کیا پرفارمنسز ہیں, میں ایک مین, ایک کامن بندہ ہوں, میں نے آن لائن دیکھنا ہے کہ ایک یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے, اس نے ایک کورس اڈاپٹ کرنا ہے, اس کورس کے 3 یا 4 پروفیسر انہوں نے نامینیٹ کیے اپنی ویب سائٹ پہ. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان پروفیسرس کے بارے میں جانوں ذرا, ان کی کیا اچیومنٹس ہیں, ٹارگیٹس ہیں. تو اس کا کوئی سینٹرل ادارہ ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باقاعدہ طور پر ادارہ تو نہیں ہے, لیکن ہر یونیورسٹی ایوری یونیورسٹی از باؤنڈ کہ ان کا جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اس کی نمبر آف پبلیکیشنز, دا نمبر آف کورسز ہی اور شی ہیز ٹاٹ,
اور اس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تمام کے تمام لسٹڈ ہونے چاہیے. تو وہاں پہ جا کے ان کے پورٹ فولیو پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ٹیچنگ آرٹس کون سے ہیں, اس نے کتنا پڑھایا, کون سے کورسز پڑھائے ہیں. نمبر 2 اس کی نمبر آف پبلیکیشنز کتنی ہیں. نمبر 3 اس کے جو نیشنل اور انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں وہ کون سے. ہر لیکچرر, ایسوسیٹ پروفیسر سب کے بارے میں اس ویب سائٹ پہ, اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی جی, یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا جو تمام ڈیٹا ہے وہ اوپن ہونا چاہیے, آپ کے بارے میں وہ دیکھ سکیں کہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کے. تو ہماری بھی تو پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے, لمس کی ویب سائٹ ہے, ہر یونیورسٹی کی اپنی ویب سائٹ ہے, تو اس کے اوپر وہ اپنے ہم نے دیکھا ہے کہ پروفیسرس کا تھوڑا بہت انٹروڈکشن تو لکھا ہوتا ہے, تو باقی ڈیٹیلز کیا ضرور نہیں لکھی ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہوتی. یہ they are bound to put the information for all the professors, but unfortunately without taking the names, بعض یونیورسٹیز ہیں وہ اپنی یہ سارا ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہیں اپنی ویب سائٹس کے اوپر, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. بعض پروفیسرز ٹیچرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا الگ سے پورٹ فولیو بنایا ہوا ہے, لیکن ایک تعداد ہے یونیورسٹیز کی جس پہ وہ لنکس تو اویلیبل ہیں, ان کا نام وغیرہ اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ, بٹ انفارچونیٹلی ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی, ان کی سی وی تک اویلیبل نہیں ہوتی ویب سائٹس کے اوپر. ثاقب صاحب آپ اپنا بتائیں سر, how does it work in this country with regards to the judiciary? سر دیکھیے, بینگ اے لائر میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی آپ لوگوں کی بھی ریکگنیشن کے طریقہ کار ہیں, ڈاکٹرز کے بھی, پروفیسرز, لیکچرز, ایسوسیٹ پروفیسرز ان کے بھی ہیں. انٹرنیشنلی جو میں نے سنا ہے یا میری جو معلومات ہیں کہ لائرز کے لیے ایسا مجھے یو کے کا, امریکہ کا, ایون کینیڈا, آسٹریلیا, مجھے کسی ملک کا ایسا ادارہ نہیں ملا جہاں پر لائرز ایٹ لیسٹ ان کا بھی کوئی آفیشیل ریکارڈ ہو. لیکن اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. دیکھیے اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم لائرز کو بھی اگر کسی نے ڈھونڈنا ہوتا ہے, تلاش کرنا ہوتا ہے, تو یا تو وہ سینہ بسینہ اس کے بارے میں تعارف چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں, ریفرنس کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں. اب دور کچھ سوشل میڈیا کا آ چکا ہے, اگر آپ تھوڑے سے پبلک فگر لائر بن گئے ہیں, کچھ فیمس کیسز آپ نے کر لی ہیں, تو یو ہیو بیکم اے ورڈ آف ماؤتھ, تو وہ اس طرح آپ کی چل پڑتی ہے. اب بیک اینڈ کے اوپر آپ کی جینون سکلز, آپ کی سکسیس ریٹ, آپ نے کون سے کیسز میں کیا پرفارمنسز کی ہوئی ہیں, وہ اسٹیٹسٹیکلی میرا خیال ہے انٹرنیشنلی بھی میری نظر سے کہیں سے نہیں گزرا کہ ایسا کچھ ہو, اور پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض وکیل, میں بالکل اوپن کوشچن کر رہا ہوں کہ بعض وکیل ایسے ہوتے ہیں جو بالکل پھٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں جا کے بھی ان کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. بعض ہیں جنہوں نے اپنے چیمبرز بنائے ہوئے ہیں, بعض ایسے ہیں جن کے باقاعدہ طور پہ آفیسز ہیں, لیکن ایسے آفیسز ہیں جو بالکل آؤٹ آف ریچ ہیں, ان کو بھی کیسز ملتے ہیں. جو پھٹے والے ہیں ان کو بھی کیسز ملتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیسز تو پھر بھی سب کو مل رہے ہیں, بعض سکسیزفل ہیں, بعض سکسیزفل نہیں ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیسے سکسیزفل ہونا ہے؟ نہیں, یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ غلط امپریشن بھی آ چکا ہے کہ پھٹے پہ اگر بیٹھے ہیں تو وہ کوئی سکسیزفل لائرز نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جن کا بہت زیادہ لیٹیگیشن کا کام ہے اور انہوں نے سول کورٹس, ہائی کورٹس وغیرہ میں انہوں نے روزانہ کے 10, 12, 15 کیسز اٹینڈ کرنے ہیں, تو اس صورت میں انہیں وہاں بھی ایک جگہ چاہیے. تو وہاں پر وہ ایک لگژری آفس نہیں بنا سکتے, اتنا کراؤڈ ہے, چھوٹی جگہ ہے. وہاں پر پھر آپ اکثر جو لائرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ایک سیٹنگ پلیس, 2-3 چیئرز, 4-5 کرسیاں, ایک جسٹ میٹنگ پوائنٹ یا اسٹیئنگ پوائنٹ یا ویٹنگ پوائنٹ رکھا ہوتا ہے, اور وہ وہاں بیٹھتے ہیں. ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کہ ایک باقاعدہ ایک فارمل آفس افورڈ نہیں کر سکتے, وہ پھر اسی کو اپنا ایک قسم کا آفس بھی رکھتے ہیں, وہیں پہ بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں. انیشیلی کیا ہوتا تھا کہ انہی کچہریوں میں, انہی جگہوں کے اندر ہی بیسیکلی لائرز کے آفیسز ہوتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ کراؤڈ بڑھتا گیا, لیٹیگیشن بڑھتی گئی, عوام بڑھتی گئی, آبادی بڑھتی گئی, تو انہی لائر اسی جگہ کے اندر, اسی کہہ لیجیے کہ 4 دیواری کے اندر مزید لائرز کو اکوموڈیٹ کرنا تھا. تو پھر کمروں سے نکل کے وہ لوگ ٹیبل اور چیئر کے سسٹم پہ انہیں آنا پڑا, وہ پھٹا سسٹم پہ آنا پڑا. کچھ لوگ وہاں سے نکل گئے, انہوں نے وہ جگہ بھی اپنے پاس پریزرو رکھی. تو اس طرح یہ ایک ہاچ پاچ سا بن چکا ہوا ہے. لیکن بس مکس صورت حال ہے کہ بہت سارے وہ کورٹس پریمیزز میں بیٹھے ہوئے لائرز بھی وہ ہیں جن کے بیک اینڈ پہ بڑے اچھے آفیسز, لا فرمز بھی ہیں,
اور بہت سارے ان میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیک اینڈ کے اوپر آفس نہیں ہوتے, وہیں پہ وہ 3-4 بجے تک اپنے کام کرتے ہیں, کلائنٹ ہینڈلنگ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر گھر جا کے ہوم ورک کرتے ہیں, یا پھر وہ کہہ لیجئے کہ بس اسی حد تک وہاں تک ہی اسٹے کرتے ہیں. بہت ساری اب لائرز کمیونٹی ایسی ہے جو وہاں سے نکل چکی ہے, اور ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ باہر کورٹ وغیرہ سے دور آفیسز ہیں, وہ کورٹ ورک کے لیے آتے ہیں, کورٹ ورک کرتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جو ہمارا آج کا ایک ریلیونٹ ڈسکشن کا ٹاپک ہے اس میں تو آنسر زیرو ہے. بٹ آئی ہیو اے فیو آئیڈیاز کہ جیسا کہ میں جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں. تو اگر لائرز کی یونیک آئی ڈی کی بنیاد کے اوپر ایک ہمارا جوڈیشل پورٹل ہو کہ جس میں وہ کیس فائل کریں گے تو وکیل صاحب کا ایک آئی ڈی اس پورٹل کے ذریعے اس کے تھرو ایک کیس ایڈ ہوگا, اور ہمیں جو رجسٹر کرنے کی اتھارٹی ہے پنجاب بار کونسل وہ, اور اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوگا, تو اس آئی ڈی کے تحت جس طرح NHS وغیرہ انٹرنیشنل میڈیکل کے اندر ساری کنیکٹیوٹی ہے, تو ہماری بار کونسل کے پاس بھی ایک ریکارڈ آٹومیٹکلی مینٹین ہو سکتا ہے کہ جناب یہ وکیل صاحب تھے, اس نمبر یہ ان کا نمبر ہے, انہوں نے اس سال اتنے کیس کیے, اتنے ان کا کیس ون کیے, اتنے انہوں نے کیس لوز کیے, بلا بلا بلا, یہ ڈیٹیلز آ سکتی ہیں. اور اسی طرح اگلی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پروفیشن کے اندر ان بار کونسلز وغیرہ کے الیکشنز ہوتے ہیں. جب وہ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر لائرز پھر ووٹ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ہر وکیل کے گھر جا کے یا ان سے ٹیلی فونیکلی یا سوشل میڈیا کے ذریعے اب تو بہت زیادہ اپروچ کرتے ہیں اور ووٹس کی ریکویسٹ کرتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ ان میں سے ایٹ لیسٹ 60-70% پروفیشنل لائرز نہیں ہوتے. انہوں نے وکالت کی, لائسنس لیا, چھوڑ دی, یا کچھ اور کام شروع کر دیا, لیکن وہ ایک ممبر ہیں ہماری بار کونسل کے, تو ووٹ کا تو ان کے پاس بھی کرائٹیریا ہے. تو لہٰذا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ لیگل کمیونٹی کی ووٹنگ کا کہہ لیجیے کہ اندر ایک اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے کنیکٹڈ سسٹم میں بار کونسل کے اندر یہ چیز اس کے ساتھ لنک ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ 1 سال ہو گیا اس نے کیس ہی نہیں کیا کوئی, جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک آپٹیمم لیول ہے, منیمم لیول ہے کہ آپ نے اس کو اچیو کرنا ہی کرنا ہے, کہ آپ نے اتنے آپریشن کرنے ہی کرنے ہیں. تو یہی نہیں, اگر جوڈیشل سائڈ کے اوپر لائرز کے لیے بھی آ جائے کہ اگر اف یو وانٹ ٹو مینٹین یور لائسنس ود دی بار کونسلز تو یو ہیو ٹو ڈو ایٹ لیسٹ اتنے کیسز, جو کچھ بھی اس کا کر دیا جائے بیٹھ کے, جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ اس کو بیٹھ کر غور کریں, سوچیں کہ کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ جو پروفیشنلز ہوں گے وہی اس پروفیشن کے اندر پرومیننٹ طور پہ نظر آئیں گے. جو پروفیشنلی سرو نہیں کر رہے ہوں گے وہ آٹومیٹکلی سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو جو کہہ لیجئے کہ جو بچ جائیں گے, جو پروفیشنلی بار کونسل جن کو اون کر رہی ہوگی وہی اپنی لیڈرشپ کو سلیکٹ کرنے میں پھر کردار ادا کر رہے ہوں گے. تو اٹ کین بی اے ویری گڈ سسٹم. ہمارے ہاں کہہ لیجئے کہ بس انٹرنیشنلی بھی اگر میں بات کروں تو کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہی ہیں جس کے اندر آپ کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر وہ خود آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ خود ہی پھر آپ کو اپنے اس کہہ لیجیے کہ پلیٹ فارم پہ کوئی نہ کوئی جگہ دے دیتے ہیں, اور آپ کی ریکگنیشن کچھ بن جاتی ہے, لیکن ایک آفیشیل ریکارڈ کے طور پہ ایسا نہیں ہے. رائٹ. تو میرے لیے بڑی اسٹانشنگ بات ہے کہ آپ کے یہاں وکالت میں کوئی ایسا سسٹم نہیں, کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے, کوئی ایسا کمیشن ہو جس کے بعد تمام وکیلوں کا ریکارڈ ہے اور وہ کتنے کیسز کر رہے ہیں, ان کی جس ابھی ہم نے CPD ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ ان کا لرننگ پروسیس جاری ہے, وہ ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو ریکارڈ رکھے. انفارچونیٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمپل, آپ لوور کورٹ کے پہلے وکیل بنیں گے, آپ کو پنجاب بار کونسل ایک لائسنس دے دے گی, 2 سال آپ پریکٹس کریں گے, پھر آپ ہائی کورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے, پھر آپ ہائی کورٹ میں کا لائسنس آپ کو مل جائے گا, پھر آپ 7 سال اور پریکٹس کریں گے تو آپ سپریم کورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. تو اس دوران ہاں سپریم کورٹ کا کرائٹیریا یقیناً کافی ٹف اور سیریس ہے, ہائی کورٹ کا برائے نام ٹف ہے, اور لوور کورٹس میں تو ہر ایک کو وہ جو ہے لائسنس دے دیتے ہیں. ہاں اب اس میں ریجیکشن سٹارٹ ہو, نو سٹارٹ ہو, آپ کہیں کہ جی لائرز جو ہیں دے آر ناٹ فلی کیپیبل آف گیٹنگ دا لائسنس فرام دی کنسرن بار کونسلز, تو پھر اس صورت میں یقیناً چیزیں فلٹر ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہمارے پروفیشن میں بھی ایک اچھا سٹاف آنا شروع ہو جائے گا. یعنی ریکارڈ تو ان کے پاس مینٹین ہو رہا ہے صرف لائرز کا بس, کہ دے آر لائرز, دے آر enrolled with Punjab Bar Council and later on they are enrolled with district bar councils, Lahore bar councils, Qusur bar council, Rawalpindi bar council, etc. But as far as their cases are concerned, وہ cases
جو کہ بتائے گا کہ ہاؤ کمپیٹنٹ ہی از, ہاؤ پروفیشنل ہی از, یا اس نے کتنا کہہ لیجئے کہ اس سال میں کام کیا ہے. ایک کامن مین ہے وہ اگر کسی وکیل کے بارے میں اسٹیٹسٹیکلی جاننا چاہ رہا ہے, دیکھنا چاہ رہا ہے, جیسا کہ ہم انٹرنیشنلی ڈاکٹرز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے اس سال ان کی ریکوائرمنٹ تھی 130 اور ڈاکٹر رضوان صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مور دین 250 آپریشنس کیے, تو لہٰذا اس طرح کا کرائٹیریا لائرز کے لیے نہیں ہے. تو ہونا چاہیے. ہمارے پروفیشن جو کہ کہہ لیجیے کہ بڑا نوبل پروفیشن ہے اور کافی پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے سوسائٹی میں, اور ہر دوسرے بندے کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی اسٹیج پہ لائرز کی ضرورت تو پڑتی ہے. تو اور جو ہم بعض اوقات سنتے ہیں کہ جو ہے لائرز کی کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا, کورٹوں میں کوئی بدمزگی ہو گئی, کچھ نان پروفیشنل بیہیویئرز آئے ہیں, وہ شاید اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو نان پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ اس میں رہ جاتے ہیں. نان پروفیشنل جب رہ جاتے ہیں تو ان کی بھی کوئی نہ کوئی پارٹیسپیشن, ان کی کوئی نہ کوئی سے, ووٹنگ رائٹس تو پھر ہیں ہی ہیں. اب پوائنٹ از دس کہ اگر آپ اس پروفیشن کے ساتھ پروفیشنلی انگیج نہیں ہیں, آپ اصل میں پراپرٹی ڈیلر ہیں, آپ اصل میں کچھ انویسٹر ہیں, آپ کچھ پراپرٹی ٹائکون ہیں, آپ بزنس مین ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, لیکن آپ نے لا کر کے لائسنس لیا ہوا ہے تو آپ کے پاس پورا ایک ووٹنگ ایکول رائٹ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ کی سر پاکستان میں جو ہماری ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی بھی جو پی ایم سی کہتے ہیں نا, پی ایم سی, ان کے بعد جب رجسٹرڈ ہیں تو ان کے بھی کوئی الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور سلسلہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. تو اس میں بھی وہ پریکٹسنگ ہے یا نہیں ہے اممیٹیریل؟ یس, اممیٹیریل. اور آپ کے سر ٹوٹلی پولیٹیکل. جی, I think you asked this question, آپ نے سوال کیا تھا کہ یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں, یس. The answer to that question is, as I said, there are a lot to do, لیکن ایک چیز ہے clinical governance. It's a clinical governance is a national framework through which the NHS organization are accountable. ہر مہینے ہماری clinical governance meeting ہوتی ہے. ہر meeting میں what they discuss is basically for the whole month patients کی کتنی complaints آئیں, کیا problems تھے, ان کو کس طرح solve کیا گیا. Audits ہوتے ہیں, clinical audits ہوتے ہیں, اور audit loops close کرنے ہوتے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, as a training doctor you are supposed to do at least 6. تو وہاں پہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور ہے. ریسرچ, کلینکل آڈٹس, رسک مینجمنٹ, پیشنٹ افیکٹونیس, پیشنٹ انوالومنٹ, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دس از ون آف دا کی تھنگس. ہر مہینے میں ہاف اے ورکنگ ڈے کلینکل گورننس میٹنگ ہوتی ہے جس میں سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جونیئر ٹو سینئر, اسٹاف نرسز جو ان کی چارج نرسز, ناٹ ایوری اسٹاف نرس obviously, فزیو تھراپسٹ ان آور ڈپارٹمنٹ, اور مینجمنٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک اگر کوئی اچھا سیٹ اپ بنانا چاہے تو اس کو گورننس, کلینکل گورننس ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے اور پڑے گا, اف دے ریئلی وانٹ ٹو رن دا شو افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی. تو ہمارے یہاں تو ایک چیز اور بھی ایلیمنٹ ہے اسی طرح, اگر ہم پروفیشنلس کی بات کریں تو کویکس تو یہاں پر ڈھیر لگا پڑا ہے, تو باہر بھی ہوتے ہوں گے؟ نہیں, وہاں پہ ہر طرح کی, ایز اے سیڈ بفور, وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی, وہاں پہ ہر انسان کا, بلکہ ہر جانور کا بھی ایک جی پی ہے, ڈاکٹر جنرل پریکٹیشنر. اچھا, اگر مجھے اینٹی بایوٹکس چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ میں خود ہی لکھ کے اور لے لوں. اچھا, وہاں پر میڈیکل اسٹور سے نہیں ملیں گی دوائیاں؟ وہاں سے اوور دا کاؤنٹر فیو پرسکرپشن چیزیں ہیں. اوور دا کاؤنٹر پیراسیٹامول مل جائے گی, بروفن مل جائے گی, کھانسی نزلے کی بیسک دوائیاں مل جائیں گی. اینٹی بایوٹکس اور یہ چیزیں نہیں؟ کوئی اینٹی بایوٹکس نہیں ملے گی. You have to have a prescription from a registered doctor. لیکن کیا یہ رول پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہے یہاں. تو آپ جو بھی نہیں, مل جاتی ہے, لیکن بائی لاز کیا ہیں؟ آپ نے میڈیکل ایتھکس تو پڑھی ہوں گی. میڈیکل ایتھکس تو ڈیفینیٹلی پڑھی, یہاں سے پڑھ کے گئے. یہاں پہ تو you can buy anything if you have money. ایگزیکٹلی اویلیبل تو ہے. نہیں, میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا, خیر اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں کہ بیک اینڈ کے اوپر رولز ہیں کہ نہیں ہیں. امپلیمنٹ ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے, رولز ہیں یا نہیں ہیں, اٹ از دا کوسچن ناؤ. But as I said, for last 22 years I haven't been much in touch. 22 سال سے میں 22 سال سے تو I think there may be rules but they are not implemented, A, and B, quackery because of the lack of doctors. اگر آپ اپنے گریجویٹ بنا رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں آپ کے, if you don't give them reasonable offers of training, why would they stay here? یہاں کیوں رہیں؟ اگر ایک آپ کا انگوٹھا چاپ ایم پی یا ایم این اے آ کے ایک پڑھے لکھے بندے کی, جس نے اپنی زندگی کے 6 سال میڈیکل کالج میں لگائے, 5 سال 6 سال واٹ ایور, اس کی آ کے بےزتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وائی وڈ یو وانٹ ٹو اسٹے ان اے پلیس ویئر یو ہیو نو ریسپیکٹ
where you are treated worse than an animal, why would you want to stay? تو آپ کو آپ کے اپنے پڑھے لکھے لوگوں پہ جس پہ گورنمنٹ کا ایسا خرچ ہو رہا ہے, you have to retain them. آپ انہیں یہاں پہ رکھیں گے تو آپ کو ڈاکٹرز بنیں گے نا, ورنہ تو پھر کویکس ہی ہیں, کویکس سے علاج کروا لیں. اچھا کمال, ہمارے انجینئرنگ کونسلز میں بھی میرے خیال ہے انجینئرس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے. جی بالکل, ہمارا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہے جہاں پہ تمام انجینئرس کو رجسٹر کیا جاتا ہے, اور ان کے بھی الیکشن ہوتے ہیں. جی پہلے ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. جب آپ انجینئرنگ کر لیتے ہیں تو آپ رجسٹرڈ انجینئر بن جاتے ہیں, اور رجسٹرڈ انجینئر کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ پوائنٹس, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا CPDs ہماری بھی ہوتی ہیں, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو ارن کرنے پڑتے ہیں. وہ آپ ارن کرتے رہتے ہیں تو آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ برقرار رہتی ہے, اور برقرار رہتے رہتے ایک وقت آتا ہے کہ یو بیکم ایلیجیبل, کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں پروفیشنل انجینئر بننے کے. پھر آپ اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں, ٹیسٹ دینے کے بعد آپ پروفیشنل انجینئر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو جو ایک پراپر لائن ہے, ہائرارکی ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو ہمارے لائرس کا بتایا, وہاں بھی اگر ایک انجینئر پروفیشنلی بطور انجینئر کچھ کام نہیں کر رہا, اس کی کوئی اس طرح کوئی سرٹیفکیشنز یا انرولمنٹ ود اینی فیکٹری کمپنی کچھ اس طرح کا نہیں ہے سلسلہ, تو کیا پھر بھی وہ لائسنسڈ انجینئر رہتے ہوئے ویلڈ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح آپ نے اپنے وکالت کے حوالے سے بتایا کہ اگر وہ رجسٹرڈ انجینئر ہے, چاہے وہ کوئی انجینئرنگ سے ریلیونٹ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا, ایون کہ بعض ایسے بھی جو بزنس کر رہے ہیں, بڑے بڑے بزنس ٹائکون بھی اگر وہ بن گئے, تو ایون دین وہ الیکشن پہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, اوپر بھی آ جاتے ہیں. بالکل. بس تو آپ مجھے بتا پائیں گے کہ انٹرنیشنلی جو انجینئرز ہیں ان کی کونسلز کس طرح بیہیو کرتی ہیں؟ انٹرنیشنلی تو ڈاکٹر صاحب نے جیسا بتایا وہاں پہ یہی اس طرح کے کرائٹیریاز ہیں, وہ دیکھا جاتا ہے کہ پر ایئر انہوں نے کتنے پروجیکٹس کیے, کیا کیا ان کی اسائنمنٹس تھیں, CPDs کو انہوں نے باقاعدہ طور پر کیا, کتنے پوائنٹس ارن کیے, تب وہ ان کے ایکٹیو ممبر رہتے ہیں. اگر وہ یہ کام نہیں کر رہے تو پھر ان کا جو لائسنس ہے وہ کینسلیشن کی طرف یا اس کو ہولڈ بھی کر دیا جاتا ہے, فریز کر دیا, فریز بھی کیا جا سکتا ہے, ان کو کانٹریکٹس نہیں ملتے. یہ ان کی بیسک سزا ہوتی ہے. اچھا, میننگ دیر بائی کہ آپ دیکھیے انجینئرس کے بھی الیکشنز ہوتے ہیں, ان کی باڈیز بھی ہیں, ڈاکٹرس کی بھی ہیں, لائرس کی بھی ہیں. اب یہ بتائیے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ان کی بھی کوئی اس طرح کی باڈیز ہوتی ہیں؟ ٹیچرز کی باڈیز باقاعدہ طور پر یہ کہ اوور آل تو ایک تو نہیں ہے. ہاں, جس طرح میں اگر پنجاب یونیورسٹی کی بات کروں تو ہماری اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن ہے, وہ ایک الگ ہے. لیکن وہ صرف پنجاب یونیورسٹی کو ڈیل کرے گی. یونیورسٹی کی اس طرح ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی اپنی ہیں, اور پھر ایک فیڈرل یا ایک مین ایسوسیشن بنی ہوئی ہے جو تمام چھوٹی چھوٹی جو ایسوسیشنز ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ان کے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس طرح سے اب ونس اگین اس میں لیکن الیکشنز یا ووٹنگ تو کچھ نہیں ہوتی. الیکشنز ہوتے ہیں باقاعدہ, اس کے بھی الیکشنز ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتے ہوں گے کہ اف یو آر اے امپلائی آف پنجاب یونیورسٹی ایز اے لیکچرر یو کین ووٹ انڈیپینڈنٹلی. کہیں آپ رجسٹرڈ ہیں وہ نہیں ہے کرائٹیریا. You should be an employee, you should be teaching in that particular university. Yes. ویل سر, ایک بڑے انفارمل سے انداز میں ہم نے ایک اچھی ڈسکشن آج کی, اور دیکھا کہ انٹرنیشنلی پروفیشنلز کو کس طرح ہینڈل اور ڈیل کیا جاتا ہے. بڑا اسٹانشنگ ہے, اور آف کورس اس بات کی خوشی بھی ہے کہ دنیا میں ان چیزوں کو بڑے اچھے انداز سے دیکھا بھی جا رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جہاں ہر چیز میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ہمارے پروفیشنلز کی ریکگنیشن, ان کی سکسیس کو جاننے کے لیے, کامن بندے کو ایک بندے کی اصل حقیقت اس کی پرفارمنس بیس پہ جاننے کے لیے کوئی سسٹم, کوئی میکانزم نہیں ہے. ہماری لیگل فرٹرنیٹی کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے ایشوز ہیں. انشاءاللہ آپ نیکسٹ ٹائم ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ڈسکشن کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج غالباً آپ کے بھانجے کی شاید مہندی بھی تھی, لیکن آپ نے ٹائم ہمیں دیا اور مہندی کو سیکریفائز کیا. کل پلیز آپ برات سیکریفائز نہ کیجیے گا, وہ لازمی اٹینڈ کیجیے گا. ڈاکٹر کمال بہت شکریہ, تھینک یو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.